نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، تفہیم الفلکیات کا سبق نمبر 14۔ سبق نمبر 13 کے اندر ہم نے طول البلد اور عرض البلد کی تعریفات کی اور ان کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی، اور عرض البلد کا مبدا ہم نے سلیکٹ کیا کہ عرض البلد کا مبدا جو ہے وہ خط استوا ہے، اس سے شمال یا جنوب کی طرف کسی بھی مقام کا جو تعین کرتے ہیں اس کو عرض البلد کہتے ہیں، اور طول البلد کہتے ہیں کسی بھی مقام کا خط گرینج سے مشرق یا مغرب کی طرف جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ طول البلد ہے۔ طول البلد اور عرض البلد سے متعلق آج کچھ مختصر سی تفصیل ہم پھر کر لیتے ہیں کہ کسی بھی مقام کا ہم جب تعین کریں گے، طول البلد اس کا متعین کریں گے، طول البلد اس کا ہم جب پہچانیں گے کہ خط گرینج سے یہ مشرق کی طرف اتنے درجات میں ہے یا مغرب میں یہ اتنے درجات میں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ پورا جو کرہ کا جو اس طریقے سے اگر ہم اس کی پیمائش کریں تو یہ بھی کتنا ہے جی 360 درجات ہی ہوتے ہیں، ایسے بھی 360 درجات ہیں اور اس طریقے سے بھی اس کے 360 درجات ہیں، چونکہ دائرہ ہے نا، ایسے بھی دائرہ ہے ایسے بھی دائرہ، تو دائرے کے ہم نے 360 درجات کیے تھے، اور صرف ہم اس وقت ڈگری سسٹم یعنی درجاتی نظام کو لے کر ہم فلکیات پڑھ رہے ہیں، باقی گریڈین سسٹم اور ریڈین سسٹم کو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ایک بات یہاں پہ آج ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنی ہے کہ طول البلد ہم ناپیں گے کیسے، اس کی پیمائش کیسے کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مقام یہاں پر ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ ہم یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے اس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی اس جگہ پہ ہیں، اور خط گرینج جو ہے وہ یہاں پہ تقریباً یہ ہے، یہ انگلینڈ کے اوپر سے خط گرینج قصبے کے اوپر سے یہی خط جا رہا ہے جو میں جس کے اوپر کھینچ رہا ہوں، یہی خط ہے۔ اب پاکستان یہاں پہ، تو کیا میں طول البلد کا کی پیمائش جو کروں گا یہاں سے کروں گا ڈائریکٹ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آج یہ بات سمجھ لیں کہ طول البلد کی پیمائش ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک طول البلد کا ہم نے خط فرض کیا ہے، تو میرے جہاں پہ میں ہوں یا جہاں پہ پاکستان ہے تو اس کے اوپر سے بھی ہم ایک طول البلد کا خط فرض کریں گے۔ کیا کریں گے؟ طول البلد کا خط فرض کریں گے، اور وہ خط ایسے جا رہا ہوگا، ایسے جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو طول البلد کے خطوط ہیں اوپر جا کر کرہ قطب شمالی یعنی قطبین کے اوپر سے وہ جڑ جاتے ہیں آپس میں، یہاں سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، سر ان کے آ کر آپس میں مل جاتے ہیں، متصل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ دائرہ عظیمہ ہوتا ہے۔ ہر کرہ کے اوپر جو طول البلد کا خط ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دائرہ عظیمہ ہوتا ہے کہ آدھا ادھر سے آدھا اس دوسرے 180 درجے بیک سائڈ سے، اس طریقے سے وہ اور ہوتا ہے۔ ہر خط طول البلد کا وہ پورا دائرہ عظیمہ ہوتا ہے، یہ بات سمجھا گی۔ اور عرض البلد کے جو خطوط ہیں اس میں صرف خط استوا دائرہ عظیمہ ہے، باقی جو خط سرطان خط جدی وہ دائرہ عظیمہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورے کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں کرتے اور آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں، متوازی خطوط ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ متوازی خطوط اور متوازی دائرے ہوتے ہیں، جبکہ طول البلد کے جو دائرے ہیں وہ متوازی نہیں ہیں، وہ اوپر سے آ کر ان کے سرے مل رہے ہوتے ہیں، اور ہر دائرہ جو ہے وہ دائرہ عظیمہ ہوتا ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے تھوم کی اندر جو بنی ہوتے ہیں اس کے پیس بنے ہوتے ہیں، مالٹے کے اندر پیس بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے جو لکیر ہے پیس کے درمیان میں، تو اس طرح کی لکیر ہوتی ہے کس کی؟ طول البلد کی۔ اور جو درمیان سے اگر آپ کسی مالٹے کو کاٹ دیں یا خربوزے کو کاٹ دیں یا تربوز کو کاٹ دیں تو یہ خط استوا ہوگا، اور اس کے اس طریقے سے ٹکڑے کر دیں تو وہ خط استوا کے اوپر نیچے جو خطوط ہوں گے وہ عرض البلد کے خطوط ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طول البلد کے خطوط دائرہ عظیمہ ہوتے ہیں اور عرض البلد کے خطوط دائرہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ طول البلد جس مقام پر ہم کھڑے ہیں تو اس کا بھی ایک طول البلد کا خط ضرور ہوگا جو شمال اور جنوب کو ملا رہا ہوگا، یہاں سے شمال کو ملا رہا ہے، یہاں سے اور طول البلد کے خطوط ہمارے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نصف دائرہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جب اس طرف ہم کوئی خط کھینچیں گے بالکل، چونکہ 160 اور 360 کو اگر نصف کریں تو 180 ہوتا ہے نا، تو اس کے بیک سائڈ پہ 180 پہ اگر ہم خط کھینچیں گے تو وہ تو کسی اور ملک کا خط ہو جائے گا نا، تو وہ آدھا خط کسی اور کا ہے طول البلد کا، اور اس کے برابر میں ایک یہ آدھا خط ہمارا ہے، تو ہمارا جو خط طول البلد کا ہوتا ہے وہ نصف دائرہ عظیمہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رہے گی۔ تو یہ نصف دائرہ یہاں سے لے کر یہاں تک نصف دائرہ ہے نا یہ۔ تو اب ہم جو خطوط طول البلد کی جو پیمائش کریں گے کسی بھی مقام کی، وہ ڈائریکٹ ادھر سے نہیں کریں گے کہ بھائی یہاں پہ گرینج ہے، یہ گرینج ہے، ادھر ہمارا ملک ہے، یہاں سے ناپو، ادھر تو کم ہو جائے گا۔
ہمیشہ طول البلد کی پیمائش خط استوا پر ہوتی ہے. ہمیشہ طول البلد کی پیمائش خط استوا پر ہوتی ہے کہ جس بھی ملک کا طول البلد آپ نے متعین کرنا ہے وہ کہاں پہ کرنا ہے؟ خط استوا پہ کرنا ہے. لہٰذا یہ خط گرینچ یہاں پہ آ کے خط استوا کے ساتھ مل رہا ہے. ادھر سے آپ کا مقامی طول البلد کا خط استوا پہ مل رہا ہے. یہ جو درمیان میں درجات بنیں گے یہ خط استوا کے اوپر جو بنیں گے خطوط، یہ درجاتی فاصلہ، یہ جو آپ کے طول البلد اور خط گرینی کے طول البلد کے درمیان، یہ ہے حقیقت میں طول البلد. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ زمین گول ہے اور خط استوا کی جگہ پر اس کی گولائی زیادہ ہے. جو اوپر جاتی ہے تو گولائی کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. خط استوا کی جگہ پر گولائی زیادہ ہے. تو اس جگہ پہ ہمیں صحیح پتہ چل سکے گا کہ کس ملک کی کتنی اس کی دوری ہے خط گرینچ سے. اگر کوئی ملک مشرق کی طرف ہے تو ہم خط استوا سے ناپیں گے کہ یہ ملک خط استوا سے مشرق کی طرف یعنی خط گرینچ سے مشرق کی طرف اتنے درجات پر ہے اور وہ درجات یہاں پہ ناپ رہے ہوں گے. اچھا، اب ہم نے اس کی تعریف پڑھی تھی طول البلد کی کہ طول البلد کہتے ہیں کہ کسی بھی مقام کا خط گرینچ سے شرقاً یا غرباً زاویائی فاصلہ. تو زاویائی فاصلہ وہ زاویہ کیسے بنتا ہے؟ اب اس زاویے کا تعین ہم کریں گے. زاویے کا ہم تعین کریں گے. مثال کے طور پر یہ یہاں پہ اس کرے کو میں نے گویا کے درمیان سے کاٹ لیا ہے. ایسے کاٹ کے اس کا نیچے مرکز تک میں پہنچ چکا ہوں اور وہ مرکز ایسے ہے گویا کہ یہ آپ کرے کو کاٹا ہوا سمجھیں. یہ کرہ میں نے اندر سے کاٹ کے اس کے میں یہاں اس مرکز تک پہنچ چکا ہوں. یہ اس کے اندر جو ایک درمیان میں ایک نقطہ ہوگا جسے مرکز ہم کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے جی؟ خط استوا. ٹھیک ہے، یہاں ہے جی ہمارا مقام اور یہاں ہے جی خط گرینچ. یہ گرینچ کا طول البلد ہے. ٹھیک ہے، ایسے جو لگا یہاں پہ تو ہم سیدھا لگا رہے ہیں تو یہاں پہ وہ ٹیڑھا لگ رہا ہے، ایسے گول لگ رہا ہے. یہ چیزیں خود سمجھتے رہیں ساتھ ساتھ. اور اگر اس کو تھوڑا گول کر کے ہم لگائیں تاکہ بات مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ قطب شمالی ہے، ایک جنوبی اور یہ قطب شمالی ہے، تو اس کو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا گول کرتے ہیں کہ جا کر قطب جنوبی میں آپس میں وہ کیا ہو رہا ہے؟ مل رہا ہے. اور ادھر سے ہمارا خط ہے اور یہ بھی آ کر کیا اور آپس میں ادھر مل رہے ہیں. اچھا، یہ نیچے اندر مرکز ہے. ٹھیک ہے، خط استوا تو یہاں سے تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ گولائی میں ہے نا، تو خط استوا تقریباً یہاں سے ایسے لگے گا، ایسے لگے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ خط استوا ایسے لگے گا اور مرکز بالکل اندر ہے. یہ میں سمجھانے کی کوشش آپ کو کر رہا ہوں. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں نا؟ جی. تو یہ ہے. اب زاویائی فاصلہ کیسے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ طول البلد کی پیمائش ہمیشہ خط استوا کی لکیر پر ہوتی ہے. تو لہٰذا زاویائی فاصلہ ایسا ہوگا کہ یہاں سے ایک خط کھینچتے ہیں سیدھا آگے جہاں پہ آ کر خط گرینچ جو ہے وہ آ کر خط استوا کے ساتھ مل رہا ہے. اس ملنے کی جگہ پر، اس ملاپ کی جگہ پر ایک لکیر مرکز سے یہاں تک کھینچتے ہیں اور دوسری لکیر اسی مرکز سے اس خط تک کھینچتے ہیں جو ہمارا طول البلد کا خط ہے اور آ کر خط استوا سے مل رہا ہے. چونکہ پیمائی ساری خط استوا پہ ہوگی نا، تو دونوں لکیریں اس طریقے سے پڑی لکیریں مرکز سے یہاں تک خط گرینچ کے برابر خط استوا کے اوپر آئے گی اور دوسری ہمارے طول البلد کے خط کے برابر خط استوا کے اوپر آئے گی اور یہ درمیان میں ایک فاصلہ بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں زاویائی فاصلہ. یہ ایک زاویہ بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ تو یہ ایک زاویہ بن گیا. یہ جو درمیان میں ایک زاویہ بن گیا کوس کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں طول البلد. تو طول البلد آپ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے اس کی پیمائش ہوتی ہے. اور عرض البلد اگر ہم دیکھیں تو ادھر سے ہم عرض البلد، کیونکہ عرض البلد کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ اس طول البلد کے خط پر ہوتی ہے. ہم جب اوپر ناپ رہے ہوتے ہیں تو خط استوا سے اوپر جاتے ہیں نا، تو یہ جو ہمارا طول البلد کا خط ہے اس کے اوپر ہم اوپر درجات ناپتے ہیں پیمانہ رکھ کر کہ کتنے درجات ہم اوپر ہیں. تو عرض البلد کی جو خطوط کی عرض البلد کی جو درجات کی پیمائش ہوتی ہے وہ اس طول البلد کے خط پر ہوتی ہے. اب دیکھیں دونوں ایک دوسرے سے مدد لے رہے ہیں. طول البلد ہے تو طول البلد، لیکن پیمائش عرض البلد کے خط پر ہو رہی ہے، خط استوا کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. اور عرض البلد ہے تو عرض البلد، لیکن اس کی پیمائش طول البلد کے خط پر اوپر ہوتی ہے. کنفرم ہے یہ بات؟ اب دیکھیں یہ طول البلد کا خط ہے، یہاں سے ایک لکیر ہم نے کھینچی یہاں خط استوا تک، چونکہ 0 درجہ نا عرض البلد کے لیے، اور ایک لکیر ہم یہاں سے کھینچیں گے اوپر مقام تک. کیا کھینچیں گے؟ مقام تک. اور ادھر ایک زاویہ مل گیا ہمیں، یہاں پہ مرکز ہو اور مرکز اندر سے مرکز تک ایک لکیر آئے اور ایک لکیر یہاں سے اس جگہ تک آئے، درمیان میں یہ جو زاویہ بن گیا، یہ جو زاویہ بن گیا اس کو کہتے ہیں عرض البلد. یہ ہو جائے گا عرض اور یہ ہو جائے گا طول بلد. تو یہ زاویائی فاصلہ جو بات کر رہے ہیں نا کتاب کے اندر، تو زاویائی فاصلہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب ہم جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو
اگلی بات جس کی طرف میں نے کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا طول البلد کے اندر کہ بھئی طول البلد اگر ہم چونکہ طول البلد درجات کے اندر ہے نا تو اگر ہم اس کرے کے اوپر خط گرینج کے بعد ہر ایک درجے کے بعد خط کھینچیں دوسرے کے بعد تیسری کے بعد تو 360 درجات ہے تو 360 خطوط ہو جائیں گے نا تو نیچے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا پاکستان کہاں پہ میں کہاں پہ ہوں آپ کہاں پہ ہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار ہر 15 درجے پہ خط کھینچو ہر 15 درجے پہ ایک خط کھینچو تو اب یہاں پہ جتنی بھی خطوط آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہر 15 درجے پہ لگا ہوا ہے ہر 15 درجے پہ یہاں پہ آپ خط استوا کے اوپر اس کو دیکھیں گے نا تو خط استوا کے اوپر جو خط گرینج آ کر مل رہا ہے اس خط کے اوپر لکھا ہوا ہے 0 درجہ کیا لکھا ہوا ہے 0 اس کے بعد جو ہی آگے جاتا ہے تو 15 اس کے بعد 30 اس کے بعد 45 اس کے بعد 60 اس طریقے سے پاکستان جب کے برابر میں آتا ہے تو 75 درجے کا خط کھینچا ہوا ہے 75 درجے پہ جو خط آ رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر سیالکوٹ جو ہے اس کے اوپر سے یہ خط فرض کیا گیا ہے سمجھ آ گئی اچھا اب انہوں نے یہ کام کر دیا کہ یار خطوط تو ہم نے 15 درجے پہ کھینچ دیا خط گرینج سے اس طرف 12 خطوط پہ جب جائیں گے تو مشرق ہے اور خط گرینج سے اس طرف 12 خطوط کھینچیں گے تو وہ وہاں تک جائے گا کہاں تک پیچھے جائے گا 180 درجے تک کیونکہ 180 درجات کے اوپر 12 یہ خطوط ہو سکتے ہیں 15 درجے کے بعد اگر آپ خط لگائیں تو 180 درجات پہ کتنے خطوط آ جائیں گے 12 تو آپ شمار کریں کہ 12 خطوط اگر آپ کھینچیں تو 12 ضرب 15 کریں 180 تو 180 درجات پورے ہو جاتے ہیں کہ 12 خطوط اگر آپ کھینچیں تو ادھر سے 12 خطوط اگر آپ مشرق کی طرف کھینچیں گے تو 12 خطوط تک مشرق ہے اور ادھر خط گرینج سے مغرب کی طرف اگر آپ 12 خطوط کھینچیں تو 12 خطوط تک آگے کیا ہے مغرب ہے پیچھے جا کر وہ ایک خط بن جاتا ہے اور ادھر سے 12 خطوط جاتے ہیں اور ادھر سے 12 خطوط جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کر ایک خط پہ آ کر مل جاتے ہیں اس خط کا ایک نام رکھیں گے وہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے لیکن اس خط پہ آ کر ادھر سے مشرق اور ادھر سے مغرب کے خطوط مل جاتے ہیں تو کل 24 خطوط طول البلد کے ہو جاتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھا جب یہ 24 خطوط ہیں تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو بھی خط جس ملک کے اوپر سے جا رہا ہے چاہے وہ خط گرینج کے بعد 15 درجے والا خط ہے یا 30 درجے والا ہے یا 45 والا ہے یا 60 والا ہے جو بھی جس ملک کے اوپر سے جا رہا تھا تو گرینج کے سائنسدانوں نے کہا کہ بھائی چونکہ ہم نے آپ کو سٹینڈرڈ طول دینا ہے سٹینڈرڈ طول کہتے ہیں نیشنل یعنی معیاری طول کیا کہتے ہیں معیاری طول تو ہر ملک کو انہوں نے ایک معیاری طول دے دیا کہ بھائی یہ آپ کا معیاری طول ہے کیونکہ یہ والا خط آپ کے ملک کے اوپر سے گزر رہا ہے خط گرینج سے یہ آپ کا اتنا فاصلہ بنتا ہے یہ آپ کا معیاری طول ہے اب پاکستان کا معیاری طول کیا ہے 75 کیونکہ ہم ہمارے 5 خطوط کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے یعنی خط گرینج کے بعد 5 خطوط لگنے کے بعد پھر 75 درجے پہ جا کر پاکستان آتا ہے تو 75 درجے والا طول جو ہے وہ پاکستان کے سیالکوٹ یعنی اس پنجاب کے اوپر سے اس طریقے سے فرض کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہر ملک کو انہوں نے اس اعتبار سے پھر ایک سٹینڈرڈ طول دے دیا سٹینڈرڈ طول کا معنی ایک معیاری طول اچھا اب یہ تو صرف معیاری طول پاکستان کا 75 درجے کا وہ تو صرف سیالکوٹ کا ہو گیا یہاں بٹ المنصرہ کا کیا ہوگا اس کے لیے ہم اپنے معیاری طول کو بنیاد بنائیں گے ہم اپنے معیاری طول کو اب ہم خط گرینج کی طرف نہیں جائیں گے خط گرینج سے ہم کتنے فاصلے پر نہیں اب 75 درجے والا جو طول کا خط ہے نا ہم اس کو 0 درجہ اپنے لیے شمار کریں گے یعنی مقامی طول کو معلوم کرنے کے لیے تو ایک ہوتا ہے مقامی طول البلد اور ایک ہوتا ہے معیاری طول البلد مقامی طول اور معیاری طول مقامی طول کو کہتے ہیں لوکل طول ٹھیک ہے لوکل اور یہ ہے جی سٹینڈرڈ تو سٹینڈرڈ تو ہو گیا ہمارا 75 درجے کا یہ تو کنفرم ہے اب پاکستان کا جو 75 درجے والا خط ہے کچھ حصے پاکستان کے کچھ صوبے کچھ ضلع کچھ علاقے اس طول کے مشرق میں ہوں گے ٹھیک ہے اس طول کے کیا ہوں گے مشرق میں اور کچھ اس طول کے مغرب میں ہوں گے مثلا کراچی جو ہے وہ اس طول کے مغرب میں ہے وہ خط گرینج سے 67 درجے پر ہے کتنے پر ہے تو ہمارے جو معیاری طول ہے اس سے مغرب میں ہے اور کچھ علاقے آج ہم جس طرح ہیں ہمارا جو ہے وہ مشرق میں ہے ہم کس میں یا مشرق میں نہیں ہم کچھ مغرب میں ہیں یہاں پہ ہمارا 73 ہے طول البلد یہاں بٹل کا کیا ہے 73 ہے تو ہم اس سے تھوڑا سا مغرب میں ہیں تھوڑا سا مغرب میں ہیں یعنی اس طریقے سے فرض کیا گیا ہے 75 درجے کا طول کہ وہ پاکستان کے کچھ علاقوں کے اوپر سے جا رہا ہے کچھ علاقے پھر بھی اس کے مشرق میں رہ جاتے ہیں کچھ مغرب میں رہ جاتے ہیں اب جب ہم مقامی ملک کے اندر کے جو طول البلد کو فرض کریں گے مقامی طول البلد کو تو اس کے لیے ہمارا 0 درجہ
یہ ہوگا جس طریقے سے ہمارے معیاری طول کے لیے 0 درجہ خط گرینج ہوتا ہے اس طریقے سے. تو اب یہ بات آپ کو کنفرم ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا, آگے ایک بات ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے, وہ کیا ہے کہ یہ جو ہم نے طول البلد ہمیں جو معیاری مل گیا خط گرینج سے, ہمیں معیاری طول البلد کے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, چونکہ ان کی رصدگاہ وہیں ہے, تحقیقات وہ وہیں پہ کرتے ہیں, پوری فلکی جو سسٹم ہے وہ وہاں پہ انہوں نے نصب کیا ہوا ہے, خلائی اسٹیشن کے ساتھ ان کے رابطے بھی وہیں پہ ہوتے ہیں, وہیں سے ان کے خلاباز اوپر جاتے ہیں, نیچے واپس آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ایسا ہوگا کہ 0 درجہ جو ہے یہ ہمارا خط گرینج ہوگا. اس کے بعد ہم نے اچھا آگے آپ کو ایک حکمت کی بات بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ کہ یہ جو 15 درجے پہ طول البلد کا خط فرض کیا, یہ اتفاقی نہیں ہے کہ ہر 15 درجے, 5 درجے کے بعد بھی رکھ سکتے تھے, وہ 20 درجے کے بعد بھی رکھ سکتے, یہ 15 درجے پہ کیوں رکھ دیا؟ یہ بات آج سمجھانے کی ہے. یہ قرا ہے, یہ خط استوا ہے, یہ یہاں پہ خط گرینج ہے, یہ گرینج کا قصبہ ہے, اور یہ خط گرینج ہے, یہ گرینج ہے, اور اس کو آپ فرض کر لیں یہ ہمارا خط طول ہے. یہ بٹل ہے مثلا ہم جہاں پہ اس وقت پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور یہ اس کا ہے جی. یہاں سے 75 درجے کا طول البلد بنتا ہے. سٹینڈرڈ طول ہمارا 75 درجے کا سٹینڈرڈ طول ہے, اور خود اندر ہم جس جگہ پہ ہیں وہ 73 ہے, ہم وہ بعد میں ثابت کریں گے اس کو. یہ 15 درجے پہ جو خطوط لگائے ہیں, یہ 15 درجے پہ ہے, یہ 15 درجے پہ ہے, یہ 15 درجے پہ ہے, یہ 15 درجے پہ ہے. یہ کیوں لگائے؟ اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, تو یہ اپنا سفر آگے جاری رکھتا ہے. اور دیکھیں 12 گھنٹے لگتے ہیں, کبھی 16 گھنٹے لگتے ہیں دن میں, پھر آگے جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے. تو یہ سورج 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے. یہ جو نیچے یہ درجات ہیں نا, 1 درجہ کتنے منٹ میں طے کر 1 درجہ 4 منٹ میں. اور یہ جو 1 درجہ ہوتا ہے, یہ جو 360 درجات میں ہم نے زمین کو تقسیم کیا نا, اگر اس کو زمین کے اوپر دیکھا جائے تو یہ 1 درجہ 69 میل بنتے ہیں. زمین پہ کتنے میل ہے جی؟ 69 میل. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سورج 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے, اور وہ 1 درجہ نیچے زمین پر کتنے میل ہے جی؟ 69 میل ہے. 69 میل کا 1 درجہ ہے, کیونکہ 360 درجات میں زمین کو تقسیم کیا نا, تو زمین بھی کوئی اتنی چھوٹی تو نہیں ہے کہ 360 چھوٹے چھوٹے درجات ہوں گے. 1 درجہ 69 میل ہے. اب 360 ضربے آپ کیا کریں گے؟ 69 کریں گے تو آپ کو پوری زمین کی گولائی بتا دے گا کہ یہ زمین کتنی گول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات تو الگ ہے. ہم جو طرف جاتے ہیں ہم ایک اور بات کی طرف جا رہے ہیں. تو سورج جب 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرے گا, تو مجھے آپ بتائیں کہ 1 گھنٹے میں کتنے درجات طے کرے گا؟ 15. کیوں؟ 60 منٹ ہے نا 1 گھنٹے میں, تو 4 منٹ میں 1 درجہ, پھر 4 منٹ میں دوسرا درجہ, تو 60 کے اندر کتنے چوکے ہوتے ہیں؟ 15. 15 چوکے 60, تو 60 منٹ میں کتنے درجات طے ہو جائیں گے؟ 15. کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ 1 درجہ 4 منٹ میں, 2 درجے 8 منٹ میں, 3 درجے 12 منٹ میں, 15 درجے 60 منٹ میں, 15 چوکے 60. تو 1 گھنٹے میں سورج کتنے درجات طے کرتا ہے؟ 15. تو اس لیے انہوں نے ایک گھنٹے کی کو تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ہر 15 درجے کے بعد ایک خط کھینچ لیا, کیونکہ سورج کو اس خط سے اس خط تک آنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. کیونکہ ہر 15 درجے کے بعد انہوں نے خط کھینچ لیا. پھر اس خط سے اس خط تک آنے تک 1 گھنٹہ, پھر اس سے اس تک آنے تک 1 گھنٹہ, پھر اس سے اس تک آنے تک 1 گھنٹہ, پھر اس سے اس تک آنے تک 1 گھنٹہ. تو ہم اگر کس میں ہیں؟ بٹل یعنی یہاں پہ ہیں, پاکستان میں ہیں, تو ہم چونکہ 75 درجے پر ہیں نا, تو 1 گھنٹہ 2 3 4 اور یہاں اگر کتنے گھنٹے ہو جاتے ہیں؟ تو ہم خط گرینج سے 5 گھنٹے پیچھے ہیں. ہم خط گرینج سے کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو سب سے پہلے ہمارا نصف النہار ہوگا. یہاں پہ نصف النہار کے میں نے ایک جملہ لفظ بول دیا. نصف النہار کہتے ہیں, نہار تو دن کو کہتے ہیں, نصف اس کا نصف. تو یہ نصف النہار کا پوری فلکیات میں ایسی حیثیت ہے جس طریقے کے جسم کے اندر سر, جسم کے اندر کیا نصف النہار کا وقت آپ کو معلوم ہو جائے نا, تو باقی سارے اوقات آپ خود بخود معلوم کر سکتے ہیں. بنیاد اوقات نماز کے لیے کیا ہے جی؟ نصف النہار. ٹھیک ہے. نصف النہار کا کیا مطلب ہے؟ نصف النہار کا مطلب ہے کہ یہ جو طول البلد کا ہم نے خط فرض کیا 75 درجے کا, جب سورج بالکل اس کے اوپر آ جائے, یہاں پہ
یہ آج کل یہاں پہ چل رہا ہے سورج نا، ستمبر ہے نا، اکتوبر ہے نا، تو نیچے خط جدی کے قریب جا رہا ہے، دسمبر پہ نیچے جائے گا. تو اگر سورج طلوع ہو کر یہاں سے صبح سے طلوع ہوا چلتے 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 جب یہ یہاں پہ ہمارے خط کے بالکل اوپر آ جائے اور سورج کا سینٹر ہمارے خط کے اوپر آ جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ نصف النہار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نصف النہار ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایک وقت اس دوران اگر ہم وقت بھی معلوم کر لیں کہ بھئی کس وقت ہمارے نصف النہار کے خط پر سورج آیا تھا، اگر وہ وقت بھی معلوم کر لیں، نوٹ کر لیں، اور وہ وقت بھی ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ بھئی اس وقت میں سورج ہمارے بالکل کیا ہوتا ہے؟ نصف النہار پہ آتا ہے. 75 درجے والا نصف النہار پہ ہوتا ہے، وہ ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہو جائے گا، سٹینڈرڈ ٹائم آف نون، معیاری نصف النہار کا وقت. اور جب ہمارے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ پھر ہم 75 درجے سے خود معلوم کر لیں گے کہ ہمارا طول البلد کیا بنتا ہے. تو اس پہ جب آئے گا تو اس وقت کیا وقت ہوگا. تو سب سے پہلے ہم نصف النہار کا وقت معلوم کرتے ہیں، اور اس کو معلوم کرنے کے بعد پھر ہم باقی نمازوں کے اوقات معلوم کرتے ہیں. تو ضمن میں یہ بات سمجھ میں آئی؟ نصف النہار کے اوپر کچھ اسباق ہوں گے. تو یہ جب سورج اس کے اوپر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی نصف النہار ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں، آپ کیا کریں، مجھے بتائیں کہ نصف النہار یہاں پہ ہو گیا، تو جب یہاں پہ نصف النہار ہوگا تو ادھر گرینچ پہ کتنا ہوگا؟ اس وقت کیا ٹائم ہوگا؟ گرینچ پہ تو بعد میں جا کر نصف النہار ہوگا، ابھی وہ 5 گھنٹے پیچھے ہے. تو مطلب ہمارا نصف النہار 12 بجے ہو گیا، تو اس وقت خط گرینچ پہ صبح کے 7 بج رہے ہوں گے، صبح کے 7 بج رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر سورج یہاں پہ آئے گا، ادھر نصف النہار ہوگا، پھر ادھر ہوگا، پھر ادھر ہوگا، پھر ادھر ہوگا، پھر جا کر ادھر کیا ہوگا، پھر جا کر ادھر نصف النہار ہوگا. تو اس وقت ہمارے یہاں رات کے 5 بج رہے ہوں گے. ادھر جب نصف النہار مثلا 12 بجے جب یہاں پہ سورج پہنچے گا نا تو اس جگہ پہ کیا ہو چکا ہوگا؟ رات کے 12 بج چکے ہوں گے. چونکہ زمین گول ہے نا، زمین گول ہے تو سورج جب سفر کرتا ہے تو ایسے آتا ہے، تو کہیں سے غروب اور ہوتا ہے، کہیں پہ طلوع اور ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ بالکل سیدھا آ رہا ہے ایسے لائن کی طرح، اتنا شریف بھی یہ نہیں ہے. تو یہ گول ایسے سورج مطلب ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے. لہٰذا یہ پاکستان کے اوپر جب آیا نصف النہار یہاں پہ ہوا، اس وقت یہاں پہ صبح کا وقت تھا، طلوع ہوا تھا یہاں پہ ابھی، کیونکہ یہاں سے شعائیں آئیں تو یہاں پہ ابھی طلوع ہو رہا ہے. پھر آہستہ 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 جب سفر کرتے 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 خط گرینچ کے نصف النہار پہ ہوا تو اب اس کی شعائیں ایسے پڑ رہی ہیں، ایسے، اور ادھر جا کر وہ کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ادھر کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک سٹینڈرڈ ٹائم بنا دیا. کیا کہہ دیا کہ بھائی جس طریقے سے طول البلد کے 15 درجات کی وجہ سے ہم نے آپ کو سٹینڈرڈ طول دے دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب یہاں پہ گرینچ پہ نصف النہار کا وقت ہوگا تو اس وقت آپ ساری اپنی گھڑیاں دیکھ لو، سارے ملک والے اپنی گھڑیاں دیکھ لو. جس طریقے سے طول البلد کا فرق ہے اسی طول البلد کے فرق سے آپ اپنا ٹائم بھی سیٹ کر لو. کیا کر لو؟ اس لیے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات کے 8 بجے ہیں اور خبریں چل جاتی ہیں. وہ جو نہیں کہہ رہی ہوتی اینکر پرسن کے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق کیا ہو چکا ہے؟ 8 بج چکے. معیاری وقت کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو 75 درجے والے طول پہ جو وقت ہوتا ہے، 75 درجے والے، اب پورے ملک میں دیکھو ابھی اگر یہاں پہ 10 بج رہے ہیں تو کراچی میں بھی کیا ہو چکے ہیں؟ 10 بج رہے ہیں. اور مغرب کے وقت ہمارے ہاں مغرب کا مطلب 5:30 بجے مغرب ہو رہی ہے یا 5:45 بجے مغرب ہو رہی ہے، لیکن کراچی میں اس وقت سورج لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹائم وہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 75 درجے والے جو ٹائم ہوتا ہے جو گرینچ سے ہمیں ملا ہوا ہے سٹینڈرڈ ٹائم، معیاری وقت، اس کے مطابق پاکستان کی ساری گھڑیاں ہیں. ہر ملک کی گھڑیاں بھی پھر اسی کے مطابق ہوتی ہیں. اگرچہ درمیان میں پھر وہ کسی کی مغرب بعد میں ہوتی ہے، کسی کی پہلے ہوتی ہے کسی جگہ پر، لیکن وقت وہی ہوتا ہے، وقت وہی ہوتا ہے. پھر ہر ایک علاقے میں جو اس کا طول بنے گا 75 درجے کے اعتبار سے 73 یا 66 یا مشرق، پھر اس اعتبار سے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ افطاری کے وقت کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. وقت تو وہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کی افطاری 6:30 بجے ہے، ہماری 6:35 پہ ہے. کیوں؟ وہ تھوڑا سا ہم معیاری طول سے اس طرف ہیں تھوڑا سا. تو یہ ساری باتیں آپ کو آگے سمجھ میں آئیں گی. یہاں پہ میں نے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو معیاری طول دیا گیا ہے ہمیں، یہ اتفاقی نہیں ہے. ہر 15 درجے پہ خط اتفاقی، کیونکہ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ سورج 15 درجے 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے. تو اسی اعتبار سے انہوں نے یہ کر دیا اور ہر ملک کو سٹینڈرڈ طول دے دیا، اور اس اعتبار سے ہر ملک کو پھر ایک وقت دے دیا کہ بھائی جب ہمارا نصف النہار ہوگا اس وقت اپنی گھڑیوں کو خود ٹھیک کر لو کہ تم خط گرینچ سے کتنا آگے ہو، کتنا پیچھے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.